ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر مشرکین مکہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ اعتراض کیا، اس اعتراض کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزات طلب کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بے شمار معجزات دکھائے، لیکن جو ہٹ درم ہوتا ہے وہ ہر مرتبہ آگے کوئی نہ کوئی عذر کر کے تعویل کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ نے بشریت کا انکار کیا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی جو ہے انسان نہیں ہو سکتا، نبی تو نور کا ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ ان آیات کے اندر وہ اعتراض اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 تعداد لکھی ہے۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں آپ نے 2000 معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر گنتی کے ساتھ نقل فرمائے کہ ہمارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی تعداد جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے زیادہ ہے۔ اور آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے معجزات میں شق قمر کا معجزہ ہے۔ اب شق قمر میں راجہ ارمنی جو تھا وہ یہاں خراسان سے چاند کے 2 ٹکڑے اس نے دیکھے تو اس نے کہا ضرور کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ وہ آخری اوتاد جو ہے وہ نبی جو ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے، تو وہ یہاں سے چلا تھا اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بندہ دیکھیے یہاں خراسان سے چلا۔ میں ابھی سلالہ گیا تو وہاں ان کی قبر ہے، وہ واپسی پہ وہیں فوت ہو گئے اور وہاں ان کی قبر بن گئی۔ اب وہ بندہ یہاں برصغیر سے امام فتوح البلدان کے اندر علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے جا کے کلمہ پڑھ لیا، لیکن مکہ کے مشرک نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو جہل نے اور دیگر نے۔ وہ آپ لوگ کہتے ہیں جی یہ اتنے بڑے عالم ہیں، محلے والے تو ان کو مانتے ہی نہیں، علاقے والے تو زیادہ علماء پہ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، جی دیکھو محلے کے لوگ نہیں۔ تو اب کیا وجہ ہے؟ محلے والے، برادری والے، علاقے والے سرکار دو عالم کے ساتھ بھی نہیں چلے تھے۔ تاریخ ہے، یہ حق والے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو حق والا ہوگا اس کے ساتھ علاقے کے ہمیشہ تھوڑے لوگ ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ زیادہ بدعت والے کے ساتھ ہوں گے، شرک والے کے ساتھ ہوں گے، توحید والے کے ساتھ۔ آپ مکہ کی زمین پہ حضور علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو جو ہے لات و عزا کے ماننے والے لات و عزا کے پجاریوں کے ساتھ زیادہ تھے یا سرکار دو عالم کے ساتھ زیادہ تھے؟ اب سرکار دو عالم مکے میں اکیلے تبلیغ کر رہے ہیں، اکیلے مارے کھا رہے ہیں، پھر 2 ہوئے، 3 ہوئے، 13 سال میں 125 ہوئے، 13 سال میں۔ اور مدینہ گئے تو پھر ان لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں تو ہجرت کی، تو اللہ نے پھر ایک دم 1.25 لاکھ تک پہنچا دیا، اور آج اربوں انسان حضور کا نام لینے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ تو پتہ چلا یہ کسوٹی نہیں ہے کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے ساتھ، مولانا صاحب آپ کے ساتھ تو علاقے کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، پیر صاحب کے ساتھ یاد رکھیں بدعات کرنے والے کے ساتھ علاقے کے زیادہ لوگ ہوں گے، اور توحید والے کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ کسوٹی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اب ہمارے آقا کائنات کے سب سے عظیم، لیکن انہوں نے کہا معجزات 1 2 3 4 5، پتھر یوں ہاتھ میں رکھ کے لے آئے ابو جہل، اور ایک مرتبہ آپ یوں نکلے فتح مکہ، باب فتح سے باہر جنت مالا کی طرف آپ جائیں تو 2 مسجدیں آمنے سامنے بنی ہوئی ہیں جنت مالا سے پہلے، تھوڑا سا پہلے چوک میں ایک چھوٹی مسجد، وہ ایک یہ اجابہ، وہ شجرہ، وہاں درخت تھا، یہاں مشرک کھڑے تھے ٹولیوں کی شکل میں، ہمارے نبی یوں گزرے
تو انہوں نے آنکھوں سے بھی اشارے کیے، زبان سے بھی تضحیق کی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت وہ جو ہے نا، وہ آپ کا کلمہ پڑھے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر پڑھ لے تو تم کلمہ پڑھو گے؟ کہا بالکل پڑھیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو، خالی نہ کہنا کہ یہ کون ہے، یہ جملہ خالی نہ کہنا وہ کون ہے، بلکہ اس کو جا کر کہو وہ تمہیں بلاتے ہیں، یہ ہم مسلمان ہیں، اذان سن کے حضور کی مسجد نہیں جاتے، ہم مسلمان ہیں، شادی بیاہ میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ درخت نے یہ کام نہیں کیا۔ آج بھی 2 مسجدیں جنت مالا سے پہلے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، میں جب جاتا ہوں وہاں تھوڑی دیر رکتا ہوں کہ وہاں جا کر حضور علیہ السلام کے معجزے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر ہنسنے لگا، ابو جہل کو کہنے لگا وہ درخت آئے گا ادھر یا بولے گا، اور یہ تو عجیب بات ہے۔ ابو جہل نے کہا جاؤ جاؤ جا کر کہو، چلو اور مذاق ہو جائے گا کہ کبھی درخت بھی بولا یا درخت بھی چلا۔ وہ مشرک وہاں پاس گیا، خالی اس نے جا کر کہا وہ تمہیں بلاتے ہیں، اس نے محمد رسول اللہ کا لفظ ہی نہیں بولا، لیکن اللہ نے درخت کو ایسی سوچ و فکر دی تھی کہ دنیا میں صرف انسان اور جن ہیں جن کو اختیار ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق چل سکتے ہیں، باقی سارے تابع ہیں اللہ کے حکم کے، پابند ہیں، پکے پابند ہیں۔ اس نے جا کر کہا وہ بلا رہے ہیں، درخت دائیں بائیں، امام سیوطی لکھتے ہیں آگے پیچھے ہلا اور درخت وہاں سے چلنا شروع ہوا اور حضور کے قدموں میں آ کر کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ۔ اب یہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی مشرک کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن اب یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جملہ یاد رکھے، کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ اب یہ تو میں نے ایک واقعہ بتایا نا، 2000 معجزات ہمارے آقا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اتنے شق قمر یوں چاند 2 ٹکڑے ہوا، پتھر ابو جہل کے ہاتھوں میں بولے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتائیں اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ گو بولی، جانور مردہ بولا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب جب حضور علیہ السلام نے سارے معجزے دکھائے تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، نہیں پھر بھی یہ لوگ ایمان لائے، کیوں؟ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ جب ان کے پاس ساری ہدایت آ گئی، معجزات آ گئے، قرآن بھی آ گیا، قرآن والا بھی آ گیا، قرآن بھی آیا، قرآن والا بھی آیا، قرآن والا معجزہ بھی لے کر آیا، اور ہے بھی ان کے اندر، بچپن سے ان کو جانتے ہیں، ان کو صادق اور امین مانتے ہیں، لیکن نہیں ایمان لائے۔ کیوں؟ اب کوئی اور تھا نہیں نا مسئلہ، کوئی اور اعتراض بنتا نہیں تھا کہ کردار ایسا ہے، خاندان ایسا ہے، آپ کا بچپن ایسا تھا، آپ کا لڑکپن، کوئی بھی ایسی تنقید نہیں کر سکتے تھے ہمارے نبی پر۔ ہمارے نبی کی ذات میں ایک لفظ اس وقت کا کافر بھی نہیں کہہ سکا، آج بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب کوئی بھی نقص نہیں نکلا نا، ھذا کتاب اللہ لا ریب فیہ وھذا نبی اللہ لا عیب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ بھی شک سے پاک ہے، وہ نبی ہے ہمارا جو عیبوں سے پاک ہے۔ اب یہ عیب سے پاک ذات جو ہے، عیب سے پاک ذات وہ نبی کی ہے۔ اب فرمایا کہ کیوں ایمان نہیں لائے اتنا کچھ دیکھ کر بھی؟ فرمایا الا ان قالوا، بس آگے سے جو ہے جہالت والی باتیں، یہ جملہ کہنے لگے کہ نہیں جی ہم نہیں کلمہ پڑھتے، چلو سارے معجزات دیکھ لیے کہ نہیں کلمہ پڑھیں گے، اب عصى اللہ بشر رسولا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، ہماری طرح کا بندہ ہی ملا تھا کہ اسے رسول بنا کر بھیجیں۔ یہ جاہلوں نے سمجھا کہ نبی ان کی طرح بندے ہیں، وہ مکہ کا مشرک سمجھا کہ بشر اس کو کہتے ہیں جو ان جیسا ہو، نہیں نہیں، یہ فرق سمجھیں، حضور بشر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن عام بشر کی طرح نہیں، سید البشر ہیں۔ جیسے حجر اسود پتھر ہے، پتھروں میں سے، لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے، زمزم پانی ہے پانیوں جیسا، لیکن پانیوں میں سے ہے، لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے۔ اب اینٹ آپ دیکھیے، ایک اینٹ باہر لگ گئی اور ایک مسجد میں لگ گئی، کتنا فرق آ گیا، ایک رحل
یہ بن گیا قرآن پاک کا لکڑی کا، ایک الماری بن گئی باہر کسی بھی چیز کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن جس طرح زمزم پانیوں میں سے ہے پانیوں جیسا نہیں، حجر اسود پتھروں میں سے ہے پتھروں جیسا نہیں، نبی بشر ہے لیکن بشر جیسے نہیں ہیں، بشر میں سے۔ لیکن کس نے کہا عام بشر جیسے ہیں؟ مقام حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیں بڑا سوچ کے بولنا چاہیے، ہمیں بہت سوچ کر الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے، ہمیں کوئی ایسا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے جس میں ذرا سا بھی ادب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا اس پہ ہٹ آئے اور ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو ہم بشر کہتے ہیں، لیکن بشر میں سے ہیں، لیکن بشر جیسے نہیں ہے۔ اب آپ کو پسینہ آیا، سمیل پھیلی یا نہیں بدبو؟ اور دنیا کا کوئی ولی بتائیں، کوئی کتب بتائیں، کوئی شیخ الحدیث بتائیں، کوئی عرب عجم کا بندہ بتائیں، بڑے سے بڑا مالدار انسان بتائیں کہ جس کو پسینہ نہ آتا ہو اور پسینے سے بدبو نہ پھیلتی ہو، لیکن کائنات میں ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں پسینہ آتا تھا تو خوشبو پھیلتی تھی۔ حضور کا پسینہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضور لیٹے ہوئے تھے ان کے جو ہے صحن میں، تو حضور کے یہاں سے پسینہ گر رہا تھا، تو امام مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ ام سلیم نے حضور کے یہاں عطر کی شیشی رکھی اور قطرے پسینے کے عطر کی بوتل میں یوں ڈالنا شروع کیا، وہ بھر گئی۔ ام سلیم کہتی ہیں میرا بیٹا انس جب وہ خوشبو لگا کے، وہ حضور کا پسینہ لگا کر جب جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہے، مدینے کی گلیاں بھی معطر ہو جاتی ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے انس یہ خوشبو کہاں سے لایا؟ تو وہ کہا کرتے تھے یہ میرے آقا کا پسینہ ہے۔ جس کا پسینہ اتنا خوشبودار ہو وہ عام آدمیوں جیسا ہو سکتا ہے؟ تو حضور بشر ہیں، چونکہ آپ کے اندر، اب اللہ نے ان کو بشر کہا لیکن آپ کے اعمال بشر نہیں، نورانی ہیں، آپ کی صفات نورانی ہیں آپ، لیکن ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، چونکہ نورانیوں کا سردار فرشتہ آپ کا نوکر ہے یا نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، آپ تو افضل ہیں سب سے۔ اب آگے جملہ اللہ نے کہا یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے، کیونکہ یہ بشر ہے تو ہماری طرح کھاتا پیتے چلتے پھرتے، بیمار ہیں، بچے پالتے ہیں، تو اس لیے یہ ہماری طرح کے ہیں۔ جاہلوں نے اپنے جیسا نبی کو سمجھ لیا۔ دیکھیں جو عقیدت مند ہوتا ہے نا جس کا، وہ اس کے مقام کو جانتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے یہی لوگ عقیدت مند بیچ میں سے بنے تو پھر حضور کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ تو اب آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں جو بندہ ہمارا عقیدت مند نہیں، ہمارا مقام نہیں جانتا، اگر کوئی خلاف بات کرتا ہے تو برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے مقام یا میرا، میں اپنا کہوں یا کوئی بھی، ہمیں مقام کو نہیں جانتا، وہ تو خلاف بولے گا۔ وہ تو جو مقام جس کا جانتا ہے وہ پھر اس کی شان بیان کرتا ہے۔ مکہ کا مشرک نہیں جانتا تھا تو نہیں مانا، لیکن جب مقام کچھ کو سمجھ آ گیا تو وہ جان دینے والے بن گئے۔ اب آگے اللہ نے کہا میرے نبی آپ ان سے کہیں، کیا جملہ کہیں؟ قل، میرے پیغمبر یوں کہیے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں رہتے فرشتے، انسان نہ ہوتے، جنات نہ ہوتے، تمہاری جگہ یہاں فرشتوں کی آبادیاں ہوتی، فرشتوں کے شہر ہوتے، فرشتوں کے محلے ہوتے، فرشتوں کی بستیاں ہوتی، فرشتوں کی اولاد ہوتی، فرشتوں کے خاندان برادریاں ہوتی، اور یمشونا، وہ چلتے پھرتے زمین پر جیسے تم چلتے پھرتے ہو، وہ اسی طرح جو ہے پہاڑوں پہ چڑھتے، وہ اسی طرح سمندروں میں جاتے، وہ اسی طرح جو ہے کھیتی باڑی کرتے، اسی طرح کام کرتے، مطمئنین، اور گھر بناتے اور اپنا نان نفقہ اسی طرح پورا کرتے جیسے تم پورا کرتے ہو، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا، تو میں آسمان سے ان کے لیے رسول فرشتہ بنا کر بھیجتا، فرشتوں کے لیے فرشتہ بھیجتا، رسولہ آگے کہا، ملکہ رسولہ۔ لیکن یہاں تم انسان بستے ہو تو میں تمہارے لیے فرشتہ کیسے بھیج دوں؟ اگر جبرائیل تمہارے سامنے آ جائے تم تو ڈر کے مارے ہی کلمہ پڑھ لو گے، لیکن میں خوف زدہ کر کے کسی سے اسلام کی طرف نہیں لانا۔ اگر جن تمہارے سامنے آ جائے تم سارے کلمہ پڑھنے شروع ہو جاؤ گے، فرشتہ تو دور کی بات ہے۔ ابھی یہاں پہ کوئی جن حاضر ہو جائے اور وہ جن آوازیں نکالے اور آپ سب کو کوئی کہ فوراً سجدے میں گرو، آپ مجھے بتائیں ابھی ہمارے شراب خانوں میں، ہمارے ڈانس کلبوں میں جن حاضر ہو جائے اور حاضر ہو کر ساروں کو ڈرائے
تو وہ سارے کے سارے عورتیں برقع پہننے والی، مرد داڑھیوں رکھنے والے اور سجدے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ کو مقصود ہی نہیں ہے یہ چیز کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو دین پہ لایا جائے۔ اللہ نے کہا میں نے فرشتہ بھیج دیتا تو تم کہتے دیکھو جی فرشتہ ہے، نہ اس کی شادی، نہ اس کو کھانے کی، نہ اس کو بچے پالنے کی، نہ اس کو زمین پہ گھر بنانے کی، یہ تو آسمانی مخلوق ہے، کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کی زندگی ہم کیسے اپنائیں؟ ہم تو بشر ہیں، بچے پالتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہارے اندر ایسا نبی بھیجا جو بشر ہے، صفات کے لحاظ سے نور ہے، نورانی ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے بشر ہے، اور وہ تمہارے اندر آیا ہے۔ اس نے بچے پال کے دکھائے، اس نے ماریں کھا کے دکھائی، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے، اپنے صحابہ کی تربیت کر کے، اس نے جہاد کر کے، اس نے تجارت کر کے، اس نے جو ہے ایک ایک ادا تمہیں سامنے دکھائی کہ آج افریقہ کے جنگلوں میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنی بھوک مجھے ملی ہے اتنی کائنات میں کسی کو ملی ہوگی، لیکن آج پوری دنیا میں ایک ہستی ہے جس نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سے زیادہ غربت کسی نے نہیں دیکھی، اور جیل میں بھی رہے شاب ابی طالب میں، اور 40 دن کس طرح وہاں آپ نے اور کافی دن گزارے۔ تو اب یہ سارا کچھ جنازے اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے اٹھائے، اپنی بیوی کے جنازے اٹھائے، اپنی بیٹیوں کے جنازے اٹھائے، اپنے جانثاروں کے جنازے اٹھائے، تو یہ سارے ان دین کے کاموں میں سارا کچھ دیکھا۔ اب وہ متزلزل نہیں ہوا تو تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور کی اتباع نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور ہمارے ہم حضور کی کیسے اتباع کریں؟ وہ تو فرشتے ہیں، نہیں، وہ ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، ہر ان کے اندر وہی جو ہے، جو تمہیں پریشانی آتی ہے ان کو ہی پریشانی آتی ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے ان کو ہی بھوک لگتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو طاقت وہ دی ہے کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے زیادہ آپ کو طاقت دی، اور علم آپ کو ساروں سے زیادہ دیا، محبت اللہ نے سب سے زیادہ ان کو اپنی عطا فرمائی، اپنا قرب سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ تو یہ بشر ہو کر نورانیوں کے سردار کے مخدوم بن گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اشکال دور کیا کہ جو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں، اور نبی علیہ السلام کو بشر کہنا، بعض کہتے ہیں بشر، اب یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ ظلم ہے۔ قرآن میں یاد رکھیں آپ کو ذات کے لحاظ سے بشر کہا گیا ہے، صفات آپ کی نورانی ہیں، اور اتنی نورانی ہے کہ جہاں فرشتوں کا سردار نہیں پہنچ سکا وہاں سے آگے عرش مالا تک بھی ہمارے نبی پہنچ گئے۔ یہ صفات ہیں لیکن ذات بشر ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔